هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلہ: ریبا حرام است در بیع و قرض، گناہ کبیرہ است، منکر حرمت کافر است. کہہ رہے کہ سود حرام ہے، بیع کے اندر ہو یا قرض کے اندر ہو، اور گناہ کبیرہ ہے، سود کی حرمت کا منکر کافر ہے. تو سود کو ہم جانتے ہیں، سود یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے ربا کہا جاتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی مثال کے طور پر کچھ روپیہ پیسہ دے اور شرط لگائے کہ جو واپسی ہوگی وہ کچھ زیادتی کے ساتھ واپسی ہوگی. تو اگر شرط لگائی جائے تو وہ سود کے اندر داخل ہے. آگے اس کی قسم بیان کریں گے. اس کی دو قسمیں، ایک ہے ربا نسیہ، دوسرا ہے ربا فضل. بہرکیف سود یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر بہت سخت وعید بیان کی ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ نے فرمایا اگر کوئی سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اتنی بڑی وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے متعلق جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، گواہ بننے والے ہیں، لینے والے ہیں، دینے والے ہیں، سب پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ بہت بڑی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. تو اس کے کچھ احکام یہاں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ ربا حرام است، ربا یہ حرام ہے در بیع و قرض، خواہ بیع کے اندر ہو، خرید و فروخت کے اندر ہو، یا قرض کے اندر ہو. اس کی دو قسم بیان کریں گے، دونوں کو آگے سمجھیں گے. گناہ کبیرہ است، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. شریعت میں جو گناہ ہے ان کی دو تقسیم کی جاتی ہے، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرا ہے گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ یہ نیکی آدمی نیکی وغیرہ کرے، استغفار کرے، اس سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. منکر حرمت کافر ہے. اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہوتا ہے. کہہ رہے بدا کے ربا دو قسم است. جان لیجئے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، یعنی سود کی دو قسمیں ہیں. یک ربا نسیہ، پہلی قسم ہے ربا نسیہ. ربا نسیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نقد را بنسیہ فروختن، یعنی نقد کو ادھار کے بدلے بیچنا. یہ تو تعریف کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی مثال کے طور پر کسی کو 1000 روپے دے اور یہ شرط لگا دے کہ تم اسے چلو 3 مہینے کے بعد واپس کرنا 1000، مگر ہر مہینے میں 1000 پر 10 روپے تم سے سود لوں گا. تو جب تم واپس کرو گے تو مجھے 1045 روپے واپس کرنا 3 مہینے کے بعد. تو یہ نقد کو ادھار کے بدلے بیچنا ہوا، تو یہ حرام ہے. اچھا، اب اس کے اندر آپ یہ دھیان رکھیے خاص طور پر کہ اس میں شرط ضروری ہے. چانچہ اگر میں نے کسی کو 1000 روپے ادھار دیے اور کہا کہ 3 مہینے کے بعد واپس کرنا، تو یہ سود کے اندر داخل نہیں ہے. اگرچہ جس کو میں نے ادھار دیا وہ اپنی خوشی سے 50 روپے 45 روپے بڑھا کر واپس کرے اپنی خوشی سے، تو یہ حرام نہیں ہے اور سود کے اندر داخل نہیں ہے. بلکہ قرض حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب واپس کرے تو کچھ بڑھا کے واپس کرے. یہ بات یہاں پوری ہوئی. تو اس سے کہتے ہیں ربا نسیہ. اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ آدمی پیسہ لے اور بعد میں جب واپس کرے تو زیادتی کے ساتھ واپس کرے. دوسرا ربا فضل، دوسرا ہے ربا فضل، یعنی اندک را ببسیار فروختن، یعنی کم کو زیادہ کے بدلے بیچنا. ہمارے پاس 10 کلو گیہوں ہے، ہم نے جو ہے 10 کلو گیہوں دیا اور کہا کہ اس 10 کلو گیہوں کے بدلے مجھے 15 کلو گیہوں دے دو. تو یہ بھی
سود کے اندر داخل ہے، اسے ربا فضل کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے یعنی معاملہ ایک ہونا چاہیے، چنانچہ کہ بھی ہیلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیلا بیان فرمائی ہے کہ اگر آدمی اس طرح کا معاملہ کرے تو چاہیے کہ معاملے کو الگ الگ کر دے، یعنی جیسے 10 کلو گیہوں ہے اور بہت عمدہ ہے، اور ایک آدمی کے پاس 15 کلو گیہوں ہے جو تھوڑا سا خراب ہے، کوالٹی میں فرق ہے، تو اگر اس کو ایک ہی بے میں ایک ہی معاملے کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ بھائی 10 کلو گیہوں لے لو 15 کلو لے دو، تو یہ ربا کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ الگ الگ کر لیا جائے، یعنی 10 کلو گیہوں کو پیسے کے بدلے بیچ لیا جائے اور پھر اس پیسے سے 15 کلو گیہوں کو سستے میں خرید لیا جائے، تو یہ ربا کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بہرکیف ائمہ کا یعنی اس کی علت میں ائمہ کا اختلاف ہے، آگے اسی کا اشارہ کر رہے ہیں۔ نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر دو چیز یافتہ شود، اگر دو چیزیں پائی جائیں، ہر دو قسم ربا حرام باشد، تو دونوں قسم کا ربا حرام ہے۔ تو اصل اس باب میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے، چاندی، نمک، گیہوں، جو وغیرہ کو آپس میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ ممانعت کیوں ہے، اس بارے میں ائمہ مختلف ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے اس کی علت کیا ہے، علت نکالنے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علت نکالی ہے وہ دو چیزیں ہیں، اتحاد جنس اور دوسری چیز ہے اتحاد قدر۔ اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر دو چیزیں پائی جائیں، ہر دو قسم ربا حرام باشد، تو دونوں قسم کا ربا حرام ہے، ربا نسیہ اور ربا فضل دونوں حرام ہیں۔ کیا کیا ہے دو چیزیں، دو علتیں، یک اتحاد جنس، دوم اتحاد قدر۔ پہلی چیز ہے اتحاد جنس، جنس متحد ہونا چاہیے، اور دوسری چیز اتحاد قدر۔ اتحاد قدر کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قدر عبارت است از کیل یا وزن، کہہ رہے ہیں کہ قدر نام ہے کہ وہ چیز جو آپس میں فروخت ہو رہی دو چیزیں وہ کیلی ہوں یا وزنی ہوں، کیلی ہو یا وزنی ہو۔ دیکھیے جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو وزن کیا جاتا ہے، ایک طرف ترازو بانٹ رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ چیز رکھی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے۔ اب یہ وزن مختلف ہوتے ہیں، کسی زمانے میں سیر تھا، ہمارے زمانے میں کلو ہے، ہم سے پہلے بھی کچھ رہا ہوگا، تو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کیلی، یعنی ناپ کر، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سا تھا، ایک پیمانہ تھا، اس میں ناپ کر چیزوں کو بیچا جاتا تھا۔ تو جو چیزیں ہیں یا تو وہ ان کو وزن کر کے بیچا جائے گا یا ناپ کر بیچا جائے گا، اسی کو کیل یا وزن سے بتایا گیا۔ قدر عبارت از کیل یا وزن، قدر یہ نام ہے کیل یا وزن کا۔ کہ اگر ازی دو چیز یکے یافتہ شود، ربا نسیہ حرام باشد نہ ربا فضل، اگر کسی چیز کے اندر دونوں علتیں متحد ہو جائیں، یعنی وہ چیز جو ہے ہم جنس ہے اور ہم قدر ہیں، تو ربا کی دونوں قسمیں اس کے اندر حلال ہو جائیں گی، یہ حرام ہو جائیں گی، نہ تو اس میں ربا نسیہ حلال ہے اور نہ ہی ربا فضل حلال ہے۔ لیکن اگر دونوں علتوں میں سے کوئی ایک علت پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اتحاد جنس پایا جا رہا ہے، اتحاد قدر نہیں پایا جا رہا ہے، یا اتحاد قدر پایا جا رہا ہے لیکن اتحاد جنس نہیں پایا جا رہا ہے، کہہ رہا ہوں اگر عظیم دو چیز یکی یافتہ شود، اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، ربا نسیہ حرام باشد نہ ربا فضل، تو اس صورت کے اندر صرف ربا نسیہ حرام ہوگا، ربا فضل حرام نہیں ہوگا۔ تو ربا فضل کے ساتھ ہم اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے پس اگر گندم راعی وضع گندم
لہٰذا اگر کسی نے گیہوں کو گیہوں کے بدلے، یا نخود عوض نخود، یا چنے کو چنے کے بدلے، یا جو عوض جو، یا جو کو جو کے بدلے، یا زر عوض زر، یا سونے کو سونے کے بدلے، یا اہن عوض اہن، یا لوہے کو لوہے کے بدلے، فروختہ شود بیچا ہو، کہ فضل و نسیہ ہر دو حرام باشد۔ تو ان سب شکلوں کے اندر ربا کی دونوں قسمیں، ربا فضل اور ربا نسیہ، دونوں حرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اتحاد جنس بھی پایا جا رہا ہے اور اتحاد قدر بھی پایا جا رہا ہے، کہ در ہر دو چیز اتحاد جنس و اتحاد قدر موجود ہے۔ اس لیے کہ ان سب چیزوں کے اندر، مثال کے طور پر جو کو جو کے بدلے بیچا جا رہا ہے تو اتحاد جنس، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، اور اتحاد قدر یعنی دونوں، مثال کے طور پر ہمارے زمانے کے اندر کیا ہے، یہ دونوں کا دونوں وزنی ہیں، تو اتحاد قدر بھی پایا جا رہا ہے۔ وہ اگر گندم عوض نخود، اب دوسری شکل کہہ رہے کہ اگر گیہوں کو چنے کے بدلے، یا زر عوض سیم، یا سونے کو چاندی کے بدلے، یا ہن عوض مس، یا لوہے کو تانبے کے عوض بدلے، فروختہ شود بیچا جائے، فضل حلال باشد، تو اس صورت میں زیادتی کے ساتھ، یعنی ربا فضل حلال ہے لیکن نسیہ حرام، لیکن ربا نسیہ اس کے اندر حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اتحاد جنس نہیں پائی جا رہی ہے، کہ گندم و نخود ہر دو بیک کیل فروختہ می شون، کہنے کہ اگرچہ گیہوں اور چنا دونوں کو، یعنی دونوں ایک کیلی چیزیں ہیں، ان کو ناپ کر بیچا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو دونوں جو ہے وزنی ہو گئی ہیں۔ وَأَهَن وَمُس بیک میزان وسنجات، کہہ رہے ہیں اور لوہا اور تانبا اس کو ایک ترازو اور ایک باٹ کے ساتھ بیچا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں کو دونوں وزنی ہیں۔ وَزَر وَنُقْرَى بیک میزان وسنجات، اسی طرح سونے و چاندی، یہ بھی ان کو بھی ترازو اور باٹ کے ساتھ بیچا جاتا ہے، یہ بھی وزنی ہے، فروختہ میشوت بیچا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جو علت ہے، اما جنس متحد نس، اتحاد جنس اس کے اندر نہیں پائے جاتے، تو اتحاد قدر تو پایا جا رہا ہے لیکن اتحاد جنس نہیں پایا جا رہا ہے ان سب چیزوں کے اندر، اسی لیے اس میں جو ہے ربا فضل حلال ہے اور ربا نسیہ حرام ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اگر پارچہ گزیرہ بپارچہ گزی، کہہ رہے کہ اگر گز سے بیچے جانے والے کپڑے کو کسی دوسرے گز سے ناپ کر بیچے جانے والے کپڑے کے ساتھ فروخت کیا جائے، دیکھیے کپڑے کا معاملہ مختلف رہا ہے، کہیں اس کو جو ہے وزن سے بھی بیچا جاتا ہے آج کے زمانے کے اندر بھی، اور کبھی اس کو ناپ کر ہی بیچا جاتا ہے۔ تو کوئی اگر ایسے کپڑا ہے جس کو گز سے ناپ کر بیچا جاتا ہے، اس کو ہم دوسرے کپڑے جس کو بھی گز سے ناپ کر بیچا جا رہا ہے اس کے بدلے فروخت کر رہے ہیں، یا اسفرا عوض اسفرا، گھوڑے کو گھوڑے کے بدلے فروخت شود بیچا جا رہا ہے، نیز فضل حلال است، تو اس صورت کے اندر بھی ربا فضل حلال ہے، ونسیہ حرام، اور ربا نسیہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اتحاد جنس موجود است، اس لیے کہ اس کے اندر اتحاد جنس تو موجود پایا جا رہا ہے، وکیل وزن نیس، لیکن اتحاد قدر نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر ہر دو چیز نیافتہ شود، کہہ رہے اگر کسی دو چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں اور دونوں کے اندر دونوں ہی علتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، اب تک تو یہ تھا کہ ایک علت پائی جا رہی ہے، دوسری نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی نہ اتحاد جنس پایا جا رہا ہے نہ اتحاد قدر پایا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر دو چیز نیافتہ شود، اور اگر دونوں چیزیں نہ بیچی جائیں، یعنی اور اگر دونوں علتیں نہ پائی جائیں، ہم فضل حلال باشد، تو ربا نسیہ بھی حلال ہو جائے گا اور ربا فضل بھی حلال ہو جائے گا۔ اگر ہر دو چیز نیافتہ شود، اور اگر دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، ہم فضل حلال باشد و ہم نسیہ، تو اتحاد تو ربا فضل بھی حلال ہوگا اور ربا نسیہ بھی حلال ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مثلا گندم عوض زر، کہ مثال کے طور پر گیہوں کو سونے کے بدلے یا آہن یا لوہے کے بدلے فروخت شود اگر بیچا جائے، فضل و نسیہ دو جائز است، تو ربا فضل اور ربا نسیہ دونوں جائز ہوگا اس کے اندر، کہ این جانا اتحاد جنس است، کہ یہاں نہ تو اتحاد جنس ہے، اس لیے کہ دونوں کا جنس الگ ہے، گیہوں الگ ہے اور مثال کے طور پر سونا یہ الگ جنس سے ہے، ورنہ اتحاد قدر، اور اسی طرح اتحاد قدر بھی نہیں پایا جا رہا ہے،
کہ گندم کیلی است، اس لیے کہ گیہوں ایک کیلی ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اور گیہوں وغیرہ ان سب کو ناپ کر سا سے بیچا جاتا تھا۔ تو یہ گیہوں یہ کیلی ہے، وزر واہن وزنی، اور سونا اور لوہا وغیرہ یہ سب کے سب وزنی ہیں، ان کو تول کر بیچا جاتا ہے، اس لیے دونوں علت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ وہم چنی اگر ذرہ عوض آہن فروختہ شود، کہ اسی طرح اگر سونے کو لوہے کے عوض بیچا جائے، ہم ہر دو چیز منتفی است، تو اس کے اندر بھی دونوں علتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، نہ اتحاد جنس است اور نہ اتحاد قدر، نہ تو اس کے اندر اتحاد جنس ہے اور نہ اتحاد قدر ہے، کہ میزان و سنجات زر دیگر است، اس لیے کہ جو سونا ہے اس کے جو ترازو اور باٹ ہے وہ الگ ہے، و میزانی و سنجات آہن دیگر، اور لوہے کا ترازو اور باٹ الگ الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا کہ سونا اور لوہا دونوں بظاہر وزنی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دونوں کا ترازو اور باٹ الگ ہے، اس اعتبار سے دونوں مختلف ہو گئے۔ اسی جگہ دو چیزیں دونوں کیلی ہوں، مگر دونوں کی جو ناپنے کا آلہ ہے وہ الگ الگ ہو، تو بھی ان کے اندر اتحاد نہیں پایا جائے گا۔ وہ ہم چنی اگر گندم اور عوض آہک فروختہ شود، کہ اسی طرح اگر گیہوں کو چونے کے بدلے بیچا جائے تو بھی حلال ہوگا، کہ کیلے گندم دیگر است و کیلے آہک دیگر، کہ گیہوں کا جو ناپنے کا کیل ہے آلہ ہے وہ دوسرا ہے، اور چونے کا جو کیل ہے وہ الگ ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ تو اب ہم نے بتایا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، جو لمبی حدیث ہے، اس حدیث سے علت نکالنے کے سلسلے میں ائمہ مختلف ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو علت ہے کہ اتحاد جنس اور اتحاد قدر پایا جائے، مگر حضرت امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی علت دو سے نکالتے ہیں کہ ونزد شافعی ربا در مطعومات و در اسمان بشرط اتحاد جنسیت جاری است نہ در غیر از آہن و آہک و امثالیاں۔ کہہ رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ربا کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اور اسمان یعنی سونے اور چاندی کے سکے وغیرہ کے اندر اتحاد جنسیت کی شرط کے ساتھ جاری ہوگا، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں مثال کے طور پر لوہا ہے، چونا وغیرہ ہے، ان کے اندر جاری نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علت یہ ہے، اور اس کی مزید تفصیلات ہدایہ وغیرہ کے اندر پڑھیں گے۔ کہہ رہا وجہ مالک رحمہ اللہ تعالی طعم و ادخار علت است، کہہ رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علت نکالی ہے کہ اتحاد جنس اور اتحاد قدر ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ربا کے لیے علت کیا ہے؟ کہہ رہے کہ طعم اور ادخار علت ہے۔ ونزد مالک رحمہ اللہ تعالی طعم و ادخار علت است، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طعم اور ادخار مطلب ذخیرہ کرنا، اکٹھا کر کے رکھنا، تو یہ علت ہے۔ کہہ رہے پس در فواکہ تر نزد او ربا نیست، کہہ رہے لہٰذا جو تر میوے ہوتے ہیں ان کے نزدیک ربا کا وجود ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ تو اس ساری مسائل کی تفصیل انشاءاللہ نور الانوار کے اندر آئے گی، اور وہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔